الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بزرگان محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ایمان کی نعمت کے بعد انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت عافیت کی نعمت ہے۔ عافیت کا مفہوم ہم لوگوں کے ذہنوں میں بڑا مختصر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے تھے، اللہم انی اسألک العافیہ، اور لمبی دعا بھی آتی ہے اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ معمولات صبح شام کے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری۔ یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، صبح شام تین دفعہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی آپ کے پاس آتے تھے اور رہنمائی طلب کرتے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے جس دعا کو میں کرتا رہوں۔ آپ ان سے فرمایا کرتے تھے اللہ سے عافیت طلب کرو۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا بتلا دیجئے، میں وہ دعا اللہ سے کرتا رہوں۔ آپ نے ان کو فرمایا اللہ سے عافیت طلب کیجئے، صلی اللہ العافیہ۔ دن گزر گئے، کچھ دن کے بعد پھر واپس آئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا تجویز کیجئے میرے لیے، میں اس دعا کو ہمیشہ پڑھتا رہوں۔ اب کی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا، چچا جان اللہ سے عافیت طلب کیجئے۔ تو یہ عافیت ہے آخر کیا چیز جس کے مانگنے کا اللہ کے نبی خود اہتمام کرتے تھے؟ حضرات صحابہ کے سوال کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی طرف رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ ایک تو عافیت انسان کو جسمانی اعتبار سے صحت حاصل ہو جائے، اس کے اعضاء برابر کام کرتے رہیں، جس کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی ٹھیک طریقے سے انجام دے سکے۔ اس لیے کہ جب انسان کی صحت برقرار رہے گی اس کو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، لطف ملے گا، توفیق ہو جائے گی۔ اور جب صحت برقرار نہیں رہے گی انسان کی، کسی بیماری کا شکار ہو جائے گا، کسی تکلیف کا شکار ہو جائے گا، انسان وہ کام نہیں کر سکے گا جو کام وہ صحت کی حالت میں کر سکتا ہے۔ اس کو اپنی بیماریاں پریشان کر رہی ہوں گی، اس کو درد اور تکلیف بے چین کر رہا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کرنے میں کمزور پڑ جائے گا، اس کی عبادت میں کمزور پڑ جائے گا، اس کے بدن سے، اس کے اعمال، اس سے اللہ کی عبادت کے اعمال ٹھیک طریقے سے ادا نہیں ہوں گی۔ ایک تو صحت کے نہ ہونے کا سب سے بڑا مومن کے لیے نقصان یہ ہے۔ دوسرا مومن کے لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نقصان ہے کہ آدمی جب بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں تو وہ خود پریشان رہتا ہے، اس کا دماغ کچھ کام نہیں کرتا ایسے وقت میں کہ وہ کیا کرے۔ جب بولے گا ٹھیک طریقے سے نہیں بولے گا، جب لوگوں سے ملے گا ٹھیک طریقے سے نہیں ملے گا، وہ اپنی تکلیف میں خود مبتلا ہوگا، اس کا ذہن ساتھ نہیں دے رہا ہوگا۔ اس لیے یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے انسان کے لیے کہ وہ جب صحت سے محروم ہو جائے گا تو ان تمام چیزوں سے محروم ہو جائے گا۔ یہی ہے عافیت۔
بزرگوں اور بھائیوں، عافیت اسی کے ساتھ مخصوص اور بندھا ہوا نہیں ہے۔ عافیت اللہ کے تقوی کے بعد انسان کو سب سے بڑی حاصل ہونے والی نعمت ہے۔ اگر بندے کو اللہ کا تقوی، اس کی خشیت، اس کی طرف انابت، اس سے لو لگانے کا یہ انعام حاصل ہو چکا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اگر سب سے بڑی نعمت انسان کو اللہ کی طرف سے اگر کوئی حاصل ہوئی ہے تو وہ ہے عافیت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پورا اہتمام کیا کرتے تھے۔ عافیت صرف جسمانی صحت کے ساتھ متعلق نہیں ہے، انسان کے اپنے مال میں، انسان کی اپنے اولاد میں، انسان کے اپنے کاروبار میں، انسان کی اپنی تجارت میں، انسان کے اپنے دوسرے معاملات میں وہ سکون حاصل ہو جائے اس کو، اور وہ اس کو ٹھیک طریقے سے ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہو، یہ سب عافیت کے وسیع تر معنی میں داخل ہے۔ خصوصاً جب پرفتن زمانے میں آدمی زندگی گزار رہا ہو، چاروں طرف سے فتنے اس پر حملہ کر رہے ہوں۔ آج کا دور جو انتہائی فتنوں کا دور ہے، اس فتنے کے دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا تھا کہ فتنے ایسے آئیں گے کہ انسان ان فتنوں کے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ وہ فتنے اس کو کچھ ایسے غلط کاموں کی طرف لے جائیں گے جس کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل چکا ہوگا۔ وہ مال کا بھی فتنہ ہوگا، انسان کو بے ایمانی کی طرف لے جانے والا فتنہ ہوگا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ فتنے ایسے ہوں گے کہ انسان کچھ کر نہیں پائے گا، اس کا دماغ ساتھ نہیں دے رہا ہوگا، وہ اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے، ایمانی قوت نہ ہونے کی وجہ سے، اندرونی باطنی اصلاحی قوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے صبح اپنے آپ کو ایمان کی حالت میں پا رہا ہوگا تو رات ہوتے ہوتے ایمان اس کے دل سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ شام اور رات اپنے آپ کو ایمان پر پا رہا ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے وہ ایمان سے نکل چکا ہوگا، اس لیے کہ وہ فتنوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنے دین کا سودا دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے کر چکا ہوگا۔ آج مادیت کا فتنہ، مال کا فتنہ اچھے اچھوں کو بہا لے گیا، ان کے اپنے ایمان سے ان کو بہا لے گیا، ایمان سے ان کو دور کر گیا، ان کو اپنے صحیح عقیدے سے دور کر گیا۔ عقائد کے اعتبار سے فتنے، ایمان کے اعتبار سے فتنے، دجالی فتنے، ہر طرح کے فتنوں کے دور میں انسان کے لیے عافیت کے ایمان پر سلامتی کے ساتھ وہ زندگی گزارے، اور ایمانیات کو لے کر کے وہ زندگی گزارے، ایمان کے تقاضے کے مطابق وہ زندگی گزارے، شریعت کے اصولوں کے مطابق وہ زندگی گزارے، اللہ کے حکموں کو بجا لاتے ہوئے وہ زندگی گزارے، سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بجا لاتے ہوئے زندگی گزارے، یہ سب عافیت میں داخل۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے محبوب چچا کو اور خود اپنے عمل میں عافیت کے طلب کرنے کا حکم دیا، خود آپ عافیت مانگا کرتے تھے۔ ہماری دین کی سلامتی یہ بھی عافیت میں داخل ہے، ایمان کی سلامتی یہ بھی عافیت میں داخل ہے، ایمان کے ساتھ صحیح عقیدے کی سلامتی یہ بھی عافیت میں داخل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی فتنوں کا شکار ہو کر کے اپنے عقیدے سے ہٹ جائے، اللہ کی توحید سے دور ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم رسالت کے عقیدے سے دور ہو جائے۔ ایسے فتنے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، انسان اس کا مقابلہ کرنے کی اس کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے تعلق سے اعتراضات ہو جائیں اس کے سامنے اور وہ خاموشی کے ساتھ گزر جائے، پھر بھی اپنے آپ کو ایمان پر سمجھے، یہ اس کی نادانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے تعلق سے ادنا سی گستاخی مومن کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے
یا آپ کے ازواج مطہرات کے تعلق سے یا آپ کے اہل بیت کے تعلق سے گستاخیاں ہوتی رہے اور وہ خاموشی کے ساتھ زندگی گزارے، اس پر اس کا ایمان حرکت میں نہ آئے، تو وہ عافیت سے دور ہے، اس کا عافیت کا انعام نہیں ملا ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں کی صحیح سلامتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا طلب کرنا ضروری ہے۔ فتنے ایسے آ رہے ہیں کہ سمندر کی موجوں کی طرح سے فتنے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایسے فتنوں کے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کا عافیت طلب کرنا نہایت ضروری ہے۔ انسان اپنے معمولات کے اندر، اپنے اوراد کے اندر اس بات کو شامل کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت دے۔ انسانی جسمانی صحت کے اعتبار سے اگر ہم ہسپتالوں میں جاتے ہیں، ذرا سا وہاں جا کر کے ایک نظر کر لیں، اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ کس حالت میں ہیں۔ بیماریوں نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ صحت مند آدمی، چاق و چوبند آدمی، کچھ ہی دیر کے بعد خبر آ جاتی ہے کہ وہ بیمار ہو گیا، اس کو ہسپتال میں لے گئے اور فلاں بیماری نے اس پر حملہ کر دیا۔ دوستوں اور بزرگوں، ہسپتالوں میں ذرا نظر جا کر لیں، بیماروں کے متعلق ہم جو ہے نظر اٹھا لیں، ہمیں اپنی صحت کے تعلق سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے کتنے بڑے انعام سے ہمیں نوازا ہے، کتنی بڑی مہربانی اللہ کی ہمارے ساتھ ہوئی ہے۔ ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں، اگر سانس لینے کے نظام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رکاوٹ آ جائے، انسان ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر لیتا ہے۔ ایک آدمی ہسپتال سے رخصت ہو رہا تھا، ایک دن کے لیے ہسپتال میں اس کو ایڈمٹ کیا گیا تھا، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، ہزاروں روپیہ خرچ کر کے نظام تنفس صحیح ہوا، اب وہ نکل رہا ہے، صحت مند ہو کر نکل رہا ہے، دھاڑے مار کر کے رو رہا، بچے ساتھ میں تھے، ابا جان کیا ہوا، آپ کی صحت تو اچھی ہوئی تھی، اب پھر کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا جس اللہ نے مجھے زندگی بھر بغیر پیسے کے سانس لینے کا موقع دیا تھا، بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے سانس لینے کا موقع دیا تھا، اسی اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کے لیے میرے لیے تکلیف پیدا کر دی، ہزاروں روپے مجھے خرچ کرنا پڑے، اور میں اس عافیت اور اس سانس لینے کے تعلق سے اب تک اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکا۔ انسان کے جسم کے اندر ایک ایک عضو، ایک ایک چیز ایسی ہے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیوں کی قیمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت عافیت کا طلب کرنا اور اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلے جانے اور صحیح عقیدے کے ساتھ دنیا سے چلے جانے کے تعلق سے انسان کو بڑا فکر مند ہونا چاہیے، اور دوسرے بیماروں کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سبوں کو عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد۔